بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق کچھ باتیں پڑھ رہے تھے. إياك نعبد وإياك نستعين. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میری اور آپ کی نگاہ ہر معاملے میں اللہ جل شانہ کی طرف جائے. اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے، کسی چیز کی ضرورت پیش ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ہم نے مانگنا کس سے ہے وہ ہمیں اس آیت کریمہ میں سورۃ فاتحہ میں درس دیا، سبق دیا. مسلمان کی، ایمان والے کی نگاہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی طرف جائے. فوراً مدد کے لیے وہ اپنے رب کو پکار لے. جیسے ایک بچہ ہے، اس کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. بچے کو اگر کوئی کچھ کہہ دے، ڈانٹ دے، کوئی مار دے، فوراً کیا کہے گا؟ میں امی کے پاس جاتا ہوں، میں اپنی امی کو جا کے بتاتا ہوں. کیوں؟ اس کا ایک ماں کے ساتھ تعلق بن چکا ہے، اس کا ایک ماں کے ساتھ گہرا ربط بن چکا ہے، ایک ایسی اٹیچمنٹ ہے ماں کے ساتھ. کوئی مسئلہ پیش آئے، بچہ فوراً ماں کی طرف لپک کے جاتا ہے. سر میں درد ہو، بچہ ماں کے پاس جائے گا. دودھ پینا ہو، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، اسے کوئی اور کوئی چیز ضرورت پیش آئے، فوراً ماں کی طرف لپک جاتا ہے. اسی طرح سے ہمیں سبق دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، تمہیں کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، تو اللہ ہی کی ذات عالیہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ جل شانہ کے سامنے درخواست کرو. جب غزوہ ہوا ہے احزاب کا، تمام کفار جمع تھے، تمام قبائل جمع تھے، اور وہ بڑا ایک لشکر لے کر آئے تھے مدینہ طیبہ کے ارد گرد. وہ چاہتے یہ تھے اب نعوذ باللہ من ذالک ہم مسلمانوں کو اب مٹا کے آئیں گے، ختم کر کے آئیں گے، اسلام کو مٹا کے آئیں گے. اہل ایمان سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. تمہارے خلاف سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سارے مکہ والے جمع ہیں، یہود جمع ہے، قبیلہ بنو غطفان جمع ہے، مدینہ کے رہنے والے لوگ معاہدہ توڑ چکے ہیں، سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. مسلمانوں سے کہا گیا ڈر جاؤ. اب اہل ایمان کا جواب ایک ہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
ہم جنگ اپنی قوت ساز و سامان کے سہارے پہ نہیں لڑتے ہیں، ہم تو ہمیشہ اللہ ہی کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَکِیلُ، اور وہی اللہ ہمارا بہترین کارساز۔ انسان کی نگاہ، یہ اس آیت میں ایک درس دیا، اس قصے میں ایک سبق دیا ہے کہ انسان کی نگاہ کس پر ہونی چاہیے، ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی طرف ہونی چاہیے۔ میں آج بات تھوڑا مختصر کروں گا، آگے ہم کچھ ربیع الاول کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جنگ یرموک ہوئی ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے اور کفار مسلمانوں کے خلاف آنے والا لشکر بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں اس جنگ کی مثال ایسے تھی جیسے پورا گھوڑا اگر سفید ہو، اس میں کوئی تھوڑا بہت دھبا ہوتا ہے کسی اور کلر کا، ایسے مسلمانوں کا اس وقت میں نشان۔ امیر لشکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور ہمارا جو مد مقابل لشکر ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہماری مدد کے لیے اور فوج بھیجی جائے اور جماعت بھیجی جائے اور مجاہدین بھیجے جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا اور اس کا جواب لکھا۔ فرمایا میں نے تمہارا خط پڑھا ہے، تم نے مدد کے لیے مجھے درخواست کی ہے، تو سن لو، میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جو سب سے غالب ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی کثرت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ کے دشمن کے مقابلے میں نہیں آئے، ہمیشہ مسلمان آئے ہیں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں تمہاری نگاہ ایک اللہ کی ذات عالیہ کی طرف ہو، اس لشکر کی قلت اور کثرت کو چھوڑ دو۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس وہ خط پہنچا ہے، مسلمان اس قوت کے ساتھ، اس بہادری اور دلیری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح نصیب۔ ہاں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سبق ایک ہی ہے، ہر مشکل میں حاجت روا ایک ہی ہے، مشکل کشا ایک ہی ہستی ہے، ہر ایک کی فریاد کو سننے والا ایک ہی ہے۔ تم دنیا کے کسی مکان پر ہو جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، جہاں آپ کی آواز کسی تک پہنچ نہیں سکتی ہے، ایک ہستی ہے اس وقت بھی جو تمہاری سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہا تم اسی کو مدد کے لیے پکارو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے انہیں فرمایا اے ابن عباس، تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فقیہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک، اے ابن عباس ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ یعنی دنیا کے جب معاملات پیش آتے ہیں تو تم جس میں اللہ کا حکم پورا کرنے والی بات ہو اس بات کو ترجیح دینا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے ابن عباس جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا، مخلوق سے مانگو گے نگاہ میں قدر ختم ہو جائے گی، اللہ سے مانگو گے اللہ بلند کر دے گا، اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہوں گے، مخلوق سے مانگو گے مخلوق ناراض ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور فرمایا اے ابن عباس اعلم، اس بات کا یقین کر لے، اگر تمام لوگ تمہارے نفع کے لیے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، ہرگز تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے پر، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرا اعزاز یہ ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ میرا اعزاز یہ ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرا فخر یہ ہے اے اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ
ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے. ہدایت کی دعا مانگتا ہے انسان، ہدایت کی دعا مانگتا ہے. میں اور آپ ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کی غرض و غایت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. ہر انسان اپنی منزل کی دعا مانگے. اے اللہ مجھے وہ منزل دکھا دے، اے اللہ مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھا دے، اے اللہ میں کس لیے آیا تھا مجھے اپنی غرض و غایت دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم. ایسا نہ ہو 60 سال زندگی گزار دی ہے، عالیشان گھر بنا کے گیا اور اپنی زندگی کا مقصد بھی یاد نہ تھا، اپنی منزل کوئی نہ پہچان سکا، اپنی غرض و غایت کوئی نہ پہچان سکا. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا. اللہ جل جلالہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا کہ تم میرے احکامات اپنی زندگی میں نافذ کرو گے اور میرے بندوں تک میرے احکام کو پہنچاؤ گے. ہم اللہ کے خلیفہ بن گئے. اچھا پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو راستے سے ہی بھٹک گئے ہیں. منزل کی طرف تو تب جائے گا جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہو، جو سیدھے راستے پہ ہی نہ چل رہا ہو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا، انہیں راستہ معلوم تھا پھر بھی غلط راہ پہ چلے تو اللہ کا غضب آ گیا. وہ یہود ہیں. اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے راستہ ہی غلط لیا تھا، راستہ ہی غلط لیا تھا، وہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں، بھٹک گئے، راستہ ہی بھول گئے، وہ نصارا ہے. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے بھی نہ چلا. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا انعمت علیہم جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. وہ بھی قرآن کریم نے بتا دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسم کے لوگ: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ وہ طبقے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا ہے. اب اس سے ہمیں ایک اہم ترین بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا؟ اس لیے تاکہ تمام لوگوں کو راستہ دکھایا جائے، تاکہ تمام لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی جائے، تاکہ تمام لوگ غلط اور بھٹکے ہوئے راستوں سے نکل کر صراط مستقیم پر آئے جو منزل ان کو اللہ تک پہنچا دے. اس راستے پہ آئے جو راستہ ان کو اللہ تک پہنچا دے. وہ راستہ انبیاء علیہ السلام آ کے دکھاتے ہیں. یاد رکھیں دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام. نبی ہر زمانے میں ان لوگوں کے اعتبار سے کامل ترین ہوتا ہے. تمام لوگوں میں پیغمبر کی ہستی جامع ترین ہوتی ہے اور کامل ترین ہوتی ہے کہ تمام لوگوں پر لازم ہوتا ہے اپنے وقت کے پیغمبر کی اطاعت کریں. اور یہ نبوت کا سلسلہ چلا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر. بات کو سمجھنا ہے، ہر نبی بڑے مشکل حالات میں آیا ہے. ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے، آپ سمجھے جس وقت میں بیماری زیادہ ہوتی تھی تب اللہ معالج کو بھیج دیتے تھے، تب اللہ پیغمبر کو بھیج دیتے تھے. وہ اللہ کا پیغمبر، وہ اللہ کا نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے، بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں تشریف لاتے. سب پہ سلام، سب پہ سلام. سب
اللہ کے برگزیدہ تھے، سب اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ہر نبی اپنے زمانے کے لیے آیا تھا، اپنی قوم کے لیے آیا تھا۔ یہ نبوت کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا وہ دروازہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آپ پر آ کر بند ہو۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ کامل ترین ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں ایسی محنت فرمائی ہے، ایسا اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا ہے کہ وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا، ایک علاقے کے لیے نہیں تھا، ایک قسم کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، وہ عرب کے لیے بھی تھا، عجم کے لیے بھی تھا، وہ صرف عربی زبان بولنے والوں کے لیے نہیں تھا، تمام زبانیں بولنے والے کے لیے تھا، وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نمونہ تھی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا ہے، اور وہ ایسا طلوع ہوا ہے کہ اس کو کبھی غروب نہیں ہونا ہے، اور اس کی روشنی ایسی ہے ہر زمانے کے لوگ اس روشنی سے فائدہ حاصل، ہر زمانے اس زمانے کے لوگوں کو بھی فیض نبوت سے فیض مل رہا تھا، آج کے آدمی کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض میں سے حصہ ملا، اس کی روشنی سے ہر زمانے کے لوگ مستفیض ہوتے رہے۔ وہ سورج جیسا طلوع، ایک ہسپتال بنتا ہے ایک گاؤں کے لیے، اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہسپتال بنتا ہے شہر میں، وہ کچھ اور نوعیت کا ہوگا، دیہات والے اور شہر والے ہسپتال میں بڑا فرق ہوگا، اور ایک ہسپتال بنتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس میں سہولیات کچھ اور طرح کی ہوں گی، اور ایک ہسپتال بنتا ہے آپ کے پورے ضلع کے اعتبار سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پورے ملک کے اعتبار سے، انٹرنیشنل لحاظ سے، اس میں سہولیات، اس میں علاج کی چیزیں مزید جدید ہوں گی، اور ایک ہسپتال ایسا بنتا ہے نیشنل لیول پہ پوری دنیا کے لیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کی تعلیمات ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، دیہات والوں کے لیے بھی ہے، شہر والے لوگوں کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اپنی صورت کے اعتبار سے، اپنی سیرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل ترین ہستی، اور ایسی کامل ہے جس کی کردار کی بلندی اور عظمت کی گواہی صرف اپنے نہیں دیتے تھے، غیر ایسی کامل ترین ہستی تھی جن کے جو جتنا قریب آتا تھا اتنا گرویدہ ہو جاتا۔ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے انسان کے جو اپنے ہوتے ہیں وہ انسان کے ساتھ کیسا گمان رکھتے۔ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، 8 سال جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ جب 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں ابو طالب نے عجیب جملہ فرمایا، آج میں اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح پڑھا رہا ہوں، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے مکہ میں نہیں، پورے عرب میں نہیں، پوری دنیا میں میرے بھتیجے کے شرف والا، میرے بھتیجے کی اخلاق والا، میرے بھتیجے جیسے اوصاف والا کوئی نہیں۔ یہ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے ہیں، آپ کے گھر میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 سال کی عمر میں نکاح مبارک ہوا ہے، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ تمام انسانوں کو اسلام کی دعوت دینی، تمام انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، تمام انسانوں کو مسلمان کرنا ہے، گویا کہ آسان لفظوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبی طور پر ایک خوف طاری تھا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جن کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وہ کلمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ نمایاں اور صاف ہے جن کی ہر آدمی گواہی دیتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اے میرے محبوب، اللہ جل شانہ آپ کو نبوت دے کر آپ کے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ غمگین نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، اس لیے کہ آپ جیسی عظیم ہستی کو اللہ جلد اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ آپ کے اندر تو یہ اوصاف ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو بوجھ زدہ ہوتا ہے آپ تو اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ تو اس کا بوجھ لے لیتے ہیں، وَتَكْتَسِبُ الْمَعْدُومَ، اے میرے محبوب جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، جو بالکل لاچار ہوتا ہے، آپ تو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بھی کما کے دیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے میرے محبوب جو مصیبت زدہ ہوتا ہے آپ تو مصیبت زدہ کی اعانت کرتے ہیں، مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال ابھی گزار لیے ہے۔ تو سب سے پہلے جملے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے نکلے وہ یہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ ابھی چھوٹے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 15 دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں کبھی بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں کہا۔ ان 10 سالوں میں کبھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کسی کام کے لیے جاتا تھا، میں بچہ تھا، راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تو میں کھیلنے لگتا، مجھے بات ہی بھول جاتی، بات ہی بھول جاتی۔ آدمی 10 سال اگر کسی کی خدمت میں رہے اور 10 سال میں کبھی وہ تک بھی کلمہ نہ سنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ہے، اس پر بھی بس نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، خفیہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے، خفیہ تبلیغ کا کام کیا ہے، اس لیے کہ اگر اعلان ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی تو کفار ٹوٹ پڑتے تھے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے معبودان باطلہ کو کیوں چھوڑ کے ایک اللہ کی دعوت کیوں دی جاتی ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، پھر اللہ کا امر آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے میرے محبوب آج اللہ کی طرف سے امر ہے، اب کھل کے اعلان کیجیے، اب کھل کے اللہ کی بندگی کی دعوت دیجیے، اب اعلان اللہ کی توحید کا پرچار کیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، فاران کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق آواز دی، قریش کے، دوسرے عرب کے، مکہ مکرمہ کے قبیلوں کے نام لیے، یا صباحا یا صباحا، عرب کا دستور تھا جب وہ ایسی آواز سنتے سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے آتے، کوئی اہم بات پیش آ گئی، اہم واقعہ پیش آ گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جب سارے لوگ تشریف لے آئے، آپ نے انہیں دعوت اللہ جل شانہ کی دینی تھی، بندگی کی دعوت دینی تھی، توحید کی دعوت دینی تھی، لیکن اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے میری قوم میں نے تم میں 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، 40 سال میری زندگی تمہارے سامنے ہے، فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، اے میری قوم بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے
آپ اپنا ساری زندگی کا کریکٹر کسی کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. ساری زندگی میری تمہارے سامنے گزری ہے, 40 سال تمہارے سامنے گزرے ہیں, تمہارے سامنے میں بچپن گزار کے آیا ہوں, لڑکپن گزار کے آیا ہوں, آج میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں, اب مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو تمام لوگوں کی زبان پہ جو جملہ تھا وہ ایک تھا, ما جرمنا کا کذبا کتو, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا, ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا. کردار کی وہ بلندی تھی جس کی گواہی ہر بندہ دے رہا تھا, ہر بندہ دے رہا. عزیزان محترم, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, انعمت علیہم, اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اللہ کا انعام یافتہ لوگ کون؟ منعم علیہم کون؟ سب سے زیادہ اللہ کی نعمت کے مستحق کون؟ تو یاد رکھیے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, جن پر اللہ کا انعام ہوا. انعام کے سب سے پہلے مستحقین اللہ کے انبیاء علیہم السلام. وہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت چلتا ہے. سیدنا ادریس, سیدنا نوح, سیدنا ابراہیم, سیدنا اسماعیل, سیدنا موسیٰ, سیدنا ادریس, تمام اللہ کے انبیاء تشریف لائے. سب پہ سلام ہو. سب بڑی مشکل گھٹیوں میں تشریف لائے, بڑے مشکل حالات میں تشریف لائے. سب کا دعوت ایک ہی تھا, سب کی بندگی کی دعوت تھی, سب کا پیغام ایک ہی تھا, سب کی فکر ایک ہی تھی. لیکن کیا کیجئے, سب آئے تھے دنیا میں, لیکن وہ دنیا سے جانے کے لیے آئے تھے, جانے کے لیے آئے تھے. سب پہ سلامتی ہو. سب اللہ کے محبوب, سب اللہ کے مقرب, سب پر گزیدہ. ایک ہستی ان میں ایسی آئی ہے جو آئے اور آنے کے لیے تشریف لائے, آئے اور آنے کے لیے تشریف لائے. اللہ کی قسم, ان کا آفتاب نبوت بلند ہوا اور بلند ہوتا چلا گیا, بلند ہوتا چلا گیا. قریب والوں نے جیسے ان سے درس لیا, دور والے بھی ان سے ایسے درس لے سکتے ہیں جیسے اس زمانے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ لیا. آج کے لوگ بھی نہیں, قیامت تک آنے والے تمام لوگ ان کی علوم نبوت سے مستفیض ہوں گے. ہاں, ہم نے اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلانا. انعمت علیہم, اے اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام یافتہ طبقہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء. ہم نے اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلانا. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں. قرآن نے اتنا جلی حروف میں کہہ دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان فرما دیجئے, بتا دیجئے لوگوں کو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, فاتبعونی, تو میں نے تمہیں ایک عظیم ہستی عطا فرمائی ہے, اس ہستی کے نقش قدم پہ چل لو. اس ہستی کے طریقہ زندگی کو اپنا طریقہ زندگی بنا لو. سادہ لفظوں میں جو اللہ سے تم نے دعا کی, اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر. اللہ جل شانہ مجھے مخاطب ہے, آپ سے مخاطب ہے کہ تم اگر صراط مستقیم چاہتے ہو, آؤ میرے یا محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے سامنے ہے. اس زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کو اپنا زندگی کا طریقہ بنا لو. تو یہ صراط مستقیم, اس کا نتیجہ یہ ہوگا, یحببکم اللہ, وہ اللہ تم سے محبت کرے گا.
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم. اس آیت کریمہ نے ہمیں ایک سبق دے دیا. اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ جل شانہ کے سیدھے راستے پہ چل سکیں. انبیاء کی زندگی ان کے لیے نمونہ بن جائے. میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے تو آئیے سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی طریقہ ہے جو صراط مستقیم ہے، وہی طریقہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جس کی ہم اللہ کے حضور دعا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. خاتمہ اسی پر نصیب فرمائے. وما علینا